العالمین رحمتوں کے سمندر سے کہہ دیتا ہے کوئی بندہ بچنے نہ پائے جس کے دل میں رحمت نہ اتر جائے. آپ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر مجھ سے اور آپ سے یہ معلوم کرے کہ ہماری رحمت تو تمہیں تلاش کر رہی تھی کہ تم کہاں تھے. رمضان المبارک ایک پیغام لے کر آتا ہے. ان 2-3 باتوں کے بعد ایک عرض کروں گا. اور رمضان المبارک میں ایسا ماحول بننے کے بعد آ جاتا ہے اتنا شاندار ماحول کہ اگر کوئی انسان گندا کام بھی کرنا چاہے اسے گندا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ اس زمانے میں دیکھ لیں نیکی کرنے والے کا چہرہ چمکتا ہے اور گناہ کرنے والے کی آنکھوں میں شرمندگی ہوتی ہے. ہم کوئی غیر تو نہیں ہوتے اس زمانے میں جبریل امین تو نہیں بن جاتے, ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک انسان سب کے بیچ میں کھڑا ہو کر اگر غیبت کرے گالیاں دے کسی کے ساتھ بدزبانی کا معاملہ کرے تو لوگ کہتے ہیں چپ رہو یہ موسم بہار ہے اس میں یہ زبان نہیں بولی جاتی. کیا مطلب کہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نظام غالب. اس دنیا کو رب العالمین لگتا ہے فرشتوں کی رحمتوں سے بھر دیتا ہے کہ نہیں تم اپنے آپ کو بھرو. میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھی. اب میں آپ سے ایک بات معلوم کروں. اگر جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک کوئی اللہ کا بندہ کچھ نہ کر سکے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے آپ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث موجود, قرآن مجید کی آیات موجود. پیغمبر نے اپنے تپتے ہوئے کلیجے سے اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کے ذریعے امت کے سامنے تعلیم رکھی کہ تمہارا جمعہ کا دن اتنا شاندار گزرنا چاہیے. صحابہ کرام کی تاریخ موجود ہے. کوئی اللہ کا بندہ رو رہا ہے, کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہے, کوئی راتوں رات خدا کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے, کوئی خدا کے سامنے موٹے موٹے آنسو بہا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جمعرات ہے اور یہ جمعہ کا مبارک دن, اس کو کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ. رمضان المبارک کسی کو ملا اور رمضان المبارک کے اندر اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو نہ بنایا تو آپ سوچو کیا رب العالمین کی رحمت کو یہ کہنے کا حق نہیں؟ کتنے لاؤں تمہارے لیے رمضان, کتنی شب قدر لاؤں تمہارے لیے, کتنی شب برات لاؤں تمہارے لیے, کتنے جمعے لے کر آؤں تمہارے لیے, کتنی شب برات تمہارے لے کر آؤں. آخر کو کون سی گھڑی ہوگی جب تمہارے اندر تبدیلی آئی؟ خدا کی قسم اللہ کو پوچھنے کا حق ہے, پوچھنے کا حق ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں آیا گیا. لاکھوں انسان وہ ہیں, میں سب کو تو نہیں کہتا, لاکھوں انسان وہ ہیں جنہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا. کوئی غیر نہیں, یہ بھی ہم مسلمانوں کی کہانی ہے, کسی غیر کی نہیں, ہماری. بیس کی بنیاد کو سمجھو, بیس کی بنیاد پر, حقیقت کی بنیاد پر بات کرو کہ نہیں یہ اسلام ہے اور اسلام جو باتیں مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے اس کی حقیقت کو لینا چاہیے کہ نہیں کہ اسلام ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. ان 3 باتوں کے بعد عرض کروں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ ربیع الاول کا مہینہ, یہ موسم بہار نصیب. روزانہ ہر سال ہر مہینے میں جب یہ والا دن آتا ہے, ہر سال ہر زمانے میں آپ سوچیں کچھ نہ کچھ تو پیغام لے کر آتا ہوگا. یہ کون سا منانے کا طریقہ ہو جو دنیا میں منایا جا رہا ہے؟ کیا کیا دنیا نے منایا ہے؟ آپ کہانی تو سوچیں. عیسائی مذہب میں اگر کوئی اللہ کا بندہ توبہ کرنا چاہے وہاں کی توبہ تو اتنی خطرناک ہے لگتا ہے کانوں میں انگلیاں ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے توبہ کتنی آسان ہے. انہوں نے اپنے دین کا ستیہ ناش کیا. ان کے یہاں اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا بیٹا مرنے والا اگر باپ ہے تو اپنے باپ کی لاش کو تابوت میں رکھ کر لے کے آتا ہے اور اس کے بعد آ کر چرچوں میں رکھے گا اور پادری صاحب ڈائری لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کے کرتوت اور ناپاک کام کیا تھے. میرے عزیز تو سمجھو کہ اس زمانے میں آیا کون تھا اور مجھے اور آپ کو کیا دے کر گئے. خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے سینوں کو آباد کر لیا. مثلا زبانی کہنے کا نہیں, یہ تو کل کو معلوم ہوگا آنکھ بند کرنے کے بعد کس نے پایا اور کس نے کھویا. یہاں تو سارے کا معاملہ ڈھیلا ملا, یہ تو دنیا ہے. رب العالمین فرماتا کہ یہاں تو ہم نے عام کر رکھا ہے. اگر دنیا کی بنیاد پر فیصلے ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ رب العالمین منکروں سے باغیوں سے راضی ہے اور شاید جو اس کے بندے نماز پڑھتے ہیں لگتا ہے نعوذ باللہ خدا کی پناہ کہ ان سے ناراض ہے. یہ دنیا تو ایسی ہے نہیں, دنیا کا معیار نہیں. باپ کے استاذ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا بیٹا کہتا ہے ان پادری صاحب سے اور ان سے یہ کہے گا کہ میرے باپ زانی تھے, میرے باپ شرابی تھے, میرے باپ جوا کھیلتے تھے, میرے باپ نے زندگی میں اتنے کرتوت کیے. اور وہ لکھتے چلے جائیں گے 1 2 3
4, 5, 6, 7 اور جب 15-20 پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کی مغفرت ہوگی تو میں اتنے 1000 ڈالر ادا کرنے پڑیں گے. ہائے ظالم، تم نے لاش کو بھی نہ چھوڑا، تم نے دنیا کا ستیہ ناش کیا، تم نے موت کے بعد کی پہلی منزل کا ستیہ ناش کیا اور دنیا خوش ہے. ایک ہمارا اور آپ کا نظام ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کا نظام دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والی میری امت، اگر تیرے پاؤں میں چپل بھی نہیں اور تیری کمر پر قمیص بھی نہیں اور تیرے پاس رہنے کا ڈھنگ نہیں، اگر تیرے پاس کوئی گلیارہ، کوئی کھیت، کوئی کھلیان بھی نہیں، تو کہیں فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر اپنے گھر کی دیوار پر کھڑا ہو کر شرمندگی کے 2 آنسو نکال دے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کروں گا. سوچو کیا اسلام ہے. اور ہم سے اس کی قدر نہ ہو رہی، اس لیے کہ ہم مراد آباد اور سنبل میں رہتے ہیں. اگر غیروں کے پڑوس میں ہوتے تب پتہ چلتا کہ اسلام ہے کیا چیز. اپنے ماحول میں قدر نہیں ہوا کرتی ہے. ان سے معلوم کرو جن اللہ کے بندوں نے خطرناک ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی بازی لگائی اور اپنے ایمان کے لیے بازی لگا کر اپنے ایمان کو بچایا. ہمارے حضرت پیر صاحب ایک موقع پر روس کے علاقے میں گئے. لوگوں نے بتایا کہ ایک اللہ کی بندی ہے 94 سال کی حضرت جی، وہ آپ سے ملنا چاہتی. اس کے لڑکے یا پوتے یا کون آئے، کہا 2 منٹ کا وقت دے دیجیے، آپ سے ملنا چاہتے. اور روس کا کتنا خطرناک انقلاب کہ 70 سال ایسے گزرے کہ کوئی آدمی لفظ اللہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتا. 1-2 نہیں، پوری تاریخ بدلا دی. جب وہاں پر پورا نظام بدلا تو 40 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا. میرے عزیز تو تم میں کون سے حالات آ گئے. کبھی کبھی لوگ آ کر کہتے ہیں ہمارے بڑے حالات. میں پوچھتا ہوں کیا حالات آ گئے آپ کی؟ دکان نہیں چل رہی. میں نے کہا شرم کرو، اس کو حالات نہیں کہتے. ابھی ہم نے تمہیں حالات دیکھے بھی نہیں، اور اللہ کرے ہماری نسل بھی نہ دیکھے. حالات دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی. اس زمانے میں ایمان کے دھرے پڑ دیتے. کہتے ہیں اس اللہ کی بندی نے وہ پورا خطرناک خونی دور دیکھا ہے. مسجدیں شراب خانوں میں تبدیل، مدرسوں میں تالے. ایک عورت بھی ایسی نہیں جو برقع اوڑھ کر باہر جا سکے. تنگ دام لگتا ہے کہ بالکل عزت اور آبرو کو نیلام کر دیا گیا. داڑیاں کاٹ دی گئیں اور گھوڑوں کی دموں سے باندھ کر داڑھی والے انسانوں کو گھسیٹ دیا گیا کہ تم نے محمد عربی علیہ السلام کی داڑھی رکھی کیسے؟ کیا جرم ہے؟ ہم نے کسی کو مارا نہیں، ہم نے کسی کی لڑکی کو نہیں اٹھایا، ہم نے کسی کا مکان کو نہیں چھینا. صرف ہمارا جرم یہ ہے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کیا. آپ دیکھ لیں، اس اللہ کی بندی نے بلایا. حضرت فرماتے میں گیا، اس کی چرپائی اس کے گھر کے صحن میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لوگوں نے سفید چادر ڈال دی تھی. میں دور کھڑا ہو گیا. وہ روس کی زبان بولتی تھی. چند قدم کے فاصلے پر ان کے بیٹے، ان کے پوتے، کچھ بیچ میں ترجمہ کرنے والے تھے. سلام دعا ہوئی اور اس اللہ کی بندی نے روتے ہوئے ایک ہی بات کہی، مولانا جی دعا کر دو، موت تک اللہ میرے ایمان کو بچائے. ایک تو صرف ایک. سوچو، جتنے اپنی آنکھوں سے انقلاب دیکھا، جس کو سرخ انقلاب کہا جاتا ہے، جہاں خون کی ندیاں بہ گئی، اور اس اللہ کی بندی نے نامعلوم کتنے موقعوں پر اپنی آبرو کو بچایا اور کس طرح سے قربانی دی. اور آخری وقت میں اگر دل میں للک اور دل میں اگر کوئی اضطراب اور بے چینی اور طبیعت کے اندر کوئی بات اگر امٹ کر آ رہی ہے تو صرف ایک، اللہ قبر کے دہانے تک پہنچنے تک تو میرے ایمان کو بچا. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دن جمعے کا دن رمضان المبارک نصیب اور اپنے کرم سے یہ موسم بہار والا مہینہ، اس مہینے کی حقیقت جب ادا ہوگی. میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ جو پیغام کا لانے والا اس مہینے میں آیا، اگر میں نے اور آپ نے عملی طور پر اس پیغام کو لے لیا تو یاد رکھیے آپ نے اس مہینے کا ادا کیا. ورنہ چلایا کریں آپ، میں دل توڑنے نہیں آیا، ہوا کریں آپ کے جلد سے. میرے جملے کو یاد رکھیے گا، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہوا کرے کہ یہ بتاؤ کہ اس چیز کو تم نے کتنا لیا جو اس مہینے میں پیغمبر لے کر آئی تھی. یہ دنیا ہے، یہ تو حقیقتوں کو چھپانا جانتی ہے. ابھی محرم اور حرام کا مہینہ گزرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا دن، اس میں وہ شہادت بھی پیش آئی اور نامعلوم کتنے تاریخ کے واقعات اس دن میں پیش آئے. اور دنیا کے لوگوں نے ہنگامہ کر کے اور تعزیہ داری اور دنیا کی ہر بدتمیزی کرتے اگر کسی چیز
کو چھپایا ہے حضرت حسین نے خون بنا باللہ اس میں چھپا کے رکھا، ورنہ مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے یہ محرم اور حرام کا اکیلا ایک دن کافی ہوتا۔ کیوں؟ جب وہ دن آتا ہے ہمیں سب باتیں یاد آتی ہیں، مگر سچ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی حقیقت یاد ہے، اس کو چھپا دیا۔ مجھے کہنے دیجیے آپ میرے اپنے، اللہ نہ کرے کہ یہ امت مسلمہ اس ربیع الاول والے 12 تاریخ کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اوباشوں نے محرم اور حرام کی 10ویں تاریخ کے متعلق کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کا بگڑا ہوا طبقہ اس دن کے ساتھ بھی وہی کر دے۔ کہاں سے کہیں اور کیسے نہ کہیں، پچھلے سال ہلدوانی کی بات کا پتہ چلا کہ ربیع الاول کی شام میں دن میں جلوس نکلا مردوں کا، اور ربیع الاول کی شام میں 12 تاریخ کی شام میں تقریباً 3000 عورتوں نے جلوس نکالا پوری بے حیائی کے ساتھ، چل دیے اس راہ پر۔ محمد عربی علیہ السلام کچھ کہہ کر گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اپنی امت سے فرمایا تھا کہ تم پہلے لوگوں کی اتباع کر کے رہو گے، جس طرح سے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے اسی طرح سے قدم بقدم تم ان کی اتباع کر کے چلو گے، اور خاتم بدہن خدا کی پناہ ایک جملہ ایسا فرمایا تھا، اگر اس زمانے کے کسی بدماش، کسی بدقماش، کسی بدترین انسان نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، میری امت میں بھی لوگ کریں۔ مجھے بات پوری کہنے دیں، میں آپ کے سنوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ 12 مہینے دیا، ہم صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں اس پیغام کو یاد رکھو اور اس پیغام کو تازہ کرو اپنے دل کی گہرائی میں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے، کیا ہم اس والے دن کو بہت شاندار طریقے پر اپنے آپ کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا تبدیلیاں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی جب وہ اللہ کا بندہ اس زمانے میں آیا جس زمانے میں تبدیلی کا آثار نہیں تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو عمر مبارک ملی کل ملا کر 23 سال کی، اور آپ سے کیا کہا گیا کہ پیغمبر اس 23 سال کے اندر نبوت کی عمر 23 سال کی ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے انسانیت کو چلانے والے نمونے تیار کر دیجیے۔ سارے نبیوں کو عمر بہت لمبی ملی، حضرت نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دیگر حضرات کو اپنے اپنے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، مگر آپ کو عمر ملی کل ملا کر نبوت کا زمانہ 23 سال کا، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پوری دنیا میں نمونے تیار کریں۔ مجھے معلوم ہے اس میں سے علماء کرام آتے ہیں، اور میں معلوم ماشاءاللہ کیسے کیسے انہوں نے علمی نقطے آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے، مگر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے کے جو موٹے مسائل میرے آپ کے سامنے ہیں، کیا میں اور آپ اس مہینے میں اپنی ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوچو، اس ربیع الاول سے کیا لیا میں نے اور آپ نے؟ مسئلہ اکیلے جلسے جلوس کا تو نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں داد لینے نہیں آئے تھے، حضور پاک علیہ السلام کسی سے اپنے اوپر کوئی لمبی چوڑی داد لینے کے لیے نہیں آئے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اتفاق کی بات سورج کو گہن لگ گیا، چاروں طرف کے لوگ یہ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ نبی کے بیٹے کے انتقال پر آج سورج کو بھی غم ہے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی چلنے لگی ہے، لوگ کہنے لگے لاش بھی ہے، جنازہ بھی ہے اور غم بھی ہے، اور لگتا ہے کہ سورج بھی آنسو بہا۔ اتنے خطرناک ماحول میں جس زمانے میں ایک انسان کا بنانا بہت مشکل تھا، ایک انسان کا بنانا بہت مشکل تھا، یہ والی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے حق میں جا رہی تھی کہ دنیا کے لوگوں نے یہ بات مانی کہ آج نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس دنیا پر سورج کو غم ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ نبی کی ذات کوئی بہت بڑی ذات ہے، اسی بنیاد پر سورج کو غم ہے، اور سورج اوپر کی مخلوق، انسان دنیا کی مخلوق۔ اگر ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو چپ جاؤ، اچھی بات ہے، بات ہی تو بن رہی ہے، اور کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے 2 جملے تعریف کے بولتے کہ باتیں تو بن رہی، چاہے بالکل مکاری کی بن رہی ہو، دجالیت کی بن رہی ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت بن رہے۔ میں آپ کا اپنا ہوں، میری بات کا برا نہ مانو، میں چاہتا ہوں آپ کے دل کو کوریز ہو، اپنے آپ سے لکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ایسا اچھا کوئی موقع نہیں تھا کہ آپ بالکل صاف فرما دیتے ہاں ٹھیک ہے دیکھو تم نے آج تک نہ مانا، کم از کم اب تو مان لو۔